السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے افسوس۔ اس بات پر افسوس کہ ہم من حیث القوم مثبت سوچ اور فکر سے عاری ہیں۔ اس بات پر افسوس کہ ہم نے قوم بن کر پاکستان بنایا، لیکن پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہجوم اور بھیڑ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بات پر افسوس کہ ہم ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکے۔ اس بات پر افسوس کہ ہم اپنے ملک اور ملت کو، اپنے عوام کو انٹرنیشنل لیول کی تعلیم اور صحت کی سہولیات نہیں دے سکے۔ اس بات پر افسوس کہ ہم اپنی قوم کو ایک مضبوط اور پائیدار معاشی اور سیاسی نظریہ دینے میں ناکام رہے۔ اس بات پر افسوس کہ ہم اپنی قوم کو ایک مضبوط انفراسٹرکچر نہیں دے سکے، اور اس بات پر افسوس کہ ہم اپنی قوم کو ایک مضبوط شہری دفاع کا نظام نہیں دے سکے۔ اب میں اپنی گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں ہر سال مانسون کے سیزن میں بکثرت بارشیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ناردرن ایریاز، شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں پر بکثرت بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طوفان اور سیلاب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کی آبادیاں مکمل طور پر زیر آب آ جاتی ہیں، اور بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکثرت بارشیں کیوں ہوتی ہیں اور اتنا بڑا نقصان کیوں ہوتا ہے؟ چنانچہ ظاہری طور پر بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکثرت بارشیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ نظام قدرت کا ایک تقاضا ہے، اور نظام فطرت کے طبعی عوامل کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں نقصانات سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک عمدہ انفراسٹرکچر اختیار کیا جائے اور بہترین مینجمنٹ اختیار کی جائے۔ اس طرز عمل سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، یا کم از کم نقصان کو کم کر سکتا ہے۔ اب ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں اسی بات کو ایک اور اینگل سے اور ایک اور زاویے سے سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا کی زمین پر ظلم و ستم کرتا ہے، بے اعتدالی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، اور نظام فطرت کے خلاف اقدام کرتا ہے، تو پھر وہی وسائل اور وہی ذرائع جن سے انسان بینیفٹ کرتا ہے، انسان استفادہ کرتا ہے، اور جن پر انسان کی زندگی اور اس کی معیشت منحصر ہے، وہی وسائل اور وہی ذرائع انسان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے عذاب کا تازیانہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو قرآن مجید الرٹ کرتا ہے اور وارننگ جاری کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، خدا کی طرف رجوع کر لیں۔ سابقہ اقوام کی تباہی کا منظر جو قرآن میں بیان ہوا، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان اقوام نے بھی خدا کی زمین پر اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہی وسائل اور انہی ذرائع کو ان کے خلاف استعمال کیا، اور ان کے لیے یہ تمام ذرائع اور وسائل یعنی عذاب کا تازیانہ بن گئے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو آسمانی چنگھاڑ کے ذریعے، اور کسی کو سمندر اور دریا کے ذریعے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو آج کی موجودہ صورتحال، یہ سیلابی اور طوفانی صورتحال، یہ تباہی، یہ بکثرت بارشیں یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے، پورے پاکستانی عوام کے لیے ایک الرٹ اور وارننگ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم قدرت کی اس خاموش زبان کو، خاموش وارننگ اور الرٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر اور اپنی سوچ اور فکر پر اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 یعنی 126 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید کی اس آیت میں ہماری پاکستانی قوم کی بے حسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس طرح کے حالات و واقعات پیش آتے ہیں تو یہ قوم نہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتی ہے اور نہ ہی حالات و واقعات سے سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے کہ ہر سال ان کو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے، لیکن ثم لا یتوبون، کہ پھر یہ توبہ نہیں کرتے، وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ، اور اسی طرح وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، نہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے ہیں،
نہ خدا کی طرف رخ کرتے ہیں اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں اور نہ ان حالات و واقعات سے سیکھتے ہیں کہ وہ بہترین اچھی مینجمنٹ اختیار کریں اور اپنے بچاؤ اور اپنے تحفظ کا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ تو اس ہماری بے حسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت اظہار حیرت کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات و واقعات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں اور اللہ کے حضور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ایسا تو نہیں کہ خدا کی زمین پر ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے آسمان ناراض ہے، جس کی وجہ سے زمین بھی ناراض ہے، جس کی وجہ سے یہ بکثرت بارشیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی بات کو آخر میں اس شعر پر مکمل کروں گا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔